سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو سب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم بہت بڑی سٹرگل سے واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے واپس آ رہے ہیں، اور جہاد اکبر جو ہے، جو کہ سب سے بڑا جہاد ہے، وہ جب نارمل لائف میں آئے گا پھر شروع ہوگا۔ تو سب صحابہ نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر آپ کا وہ جہاد ہے جو آپ کے نفس کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ سیلف کنٹرول یا نفس پہ کنٹرول کیا ہے، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ جو ہماری کیمپین ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے، جتنے بھی پیرنٹس کامنٹس کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بچوں کی سیلف کنٹرول بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کر سکیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سو بیسیکلی یہ جو نفس ہے، یہ نفس ہمارا سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر سیلف کنٹرول ارلی ایج کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس ڈیولپ کرنے میں، اس کو بگاڑنے میں، اس کو تباہ کرنے میں ماں باپ کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، سکولز، ایجوکیشن، دوستوں کا، پھر میڈیا کا، جہاں جہاں وہ ٹائم سپینڈ کریں ان سب کا رول پلے ہوتا ہے۔ اگر بحیثیت والدین، ماں باپ ہی ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے بچوں کے اوپر؟ سو سیلف کنٹرول آپ کی خواہشات کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائر، آپ کی حسد، جیلسی، بغض، کینہ، ان سب کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے مشکل جہاد ہے، مشکل کام ہے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں اس کو کہ یہ آسان کا مشکل کام ہے، لیکن اس ویڈیو، اس کیمپین کا مقصد اس سیلف کنٹرول کو ٹھیک کرنا، تاکہ پیرنٹس اور والدین جو ہیں اس کو کیسے، کن سٹیپس پہ لے کے چلیں۔ تو بحیثیت ایز اے نیوٹریشنسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ، جب میں نے پوری نفسیات کو پڑھا اور میں نے لنک کیا ہیلتھ سائیکالوجی کو کہ صحت اور نفسیات دونوں کا آپس میں کتنا زیادہ لنک ہے، اور یہ میں والدین کو یہ ویڈیو میسیج ان کے لیے ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنک فوڈ کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ کھانے ہیں، اس کے اندر کون کون سے کھانے آتے ہیں، پہلے تو یہ بتاتا چلوں۔ پھر دوسرا ہے کہ ہم کیوں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں مشن، میں بحیثیت پروفیشنل اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی، اور آپ کی مجھے کہاں کہاں پہ ہیلپ چاہیے، تاکہ انفرادی طور پہ میں ایز اے پیشنٹ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو تو میں اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں تو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہم اس موومنٹ کو کیسے لے کے چلیں، اس کے کچھ فریم ورک ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور آپ کی تجویز اور آپ کی سجیشنز کو بھی میں ضرور دیکھوں گا۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس یا سیلف کنٹرول ہے کیا۔ تو پہلے میں نے ایک چیز بتائی کہ خواہشات کے اوپر کنٹرول۔ یہ جو نفس ہے یہ بچوں کے اندر جلدی ایج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 12 کی ایج میں جب پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے تب یہ سیکشول میچورٹی ملتی ہے تو نفس بالکل ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی نفس ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ انہوں نے جیل جانا پسند کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نفس کا غلام نہ کر۔ جب انسان اپنی نفس کے غلام ہو جاتا ہے تو ہم قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں کہا ہے کہ اپنی نفسوں کے غلام وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں شیطان کے کاموں پہ لگے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نفسوں کے غلام، ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بچوں کو اگر یہ وہ لائن نہیں ڈرا کرنی آ رہی کہ ہیلدی کیا ہے، ان ہیلدی کیا ہے۔ جب وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری سافٹ ڈرنکس آتی ہیں، اس کے اندر سارے برگرز آتے ہیں، وہ گھر میں بھی بن رہے ہوں، باہر سے بھی بن رہے ہوں، اس کے اندر وہ ساری لیز، چپس، فرائیڈ آئٹمس، وہ ساری آئس کریمز آتی ہیں۔ جب ہم بچوں کو روز کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ بچے، وہ تو بیچارے معصوم ننھے منھے، کیسے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ صحیح؟ وہ تو خواہش ہے، ہر انسان کے اندر خواہش ہے، وہ تو ڈیولپ ہوگی ان کی۔ تو بحیثیت والدین بچوں کے اندر یہ ڈیولپ کرنے میں، اس کو تباہ کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کا ڈائریکٹ رول ہے۔ دوسرا،
کمپنیز کیا کر رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز ہیں وہ بچوں کی ذہنوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، وہ آپ کو ایسی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کے تھرو بچوں کی ورگلاتی ہیں کہ ایموشنز اور جذبات کو وہ اٹیچ کرتی ہیں آپ کی فوڈ ایٹنگ ہیبٹس کے ساتھ۔ تو پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچوں کو سیلف کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب ان کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اگر بچپن سے ہی آپ نے ان کو یہ کنٹرول نہیں سکھایا تو ان کو غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہوگی، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوگی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی، ہیلدی اور ان ہیلدی کی تمیز نہیں ہوگی، صحت اور موٹاپے اور بیماری کی تمیز نہیں ہوگی، اور وہ لیٹسٹ اسٹیج پہ بھی جا کے یہی ڈیولپ کریں گے۔ یہ کتنا بڑا ایفیکٹ ہو رہا ہے، یہ میں 10 سال کی اپنی ریسرچ اپنی کلائنٹ سے ملنے کے بعد لوگوں کی نفسیاتی، روحانی، جسمانی، معاشرتی بیماریوں، ان کے مسائل، ان کے ایشوز کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ اور بچوں کے اندر ان کے ایٹنگ ہیبٹس اگر کنٹرول سے باہر ہو چکی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے آپ ان کو منع کرتے ہو لیکن وہ کھاتے ہیں۔ جیسے کل میں نے پوسٹ کی تھی ویڈیو چیٹ میل کی، وہ بھی دوبارہ دیکھیے گا۔ جب آپ منع کریں اور بچوں اسکول میں کھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں ہم گھر میں تو کنٹرول کر لیں، تو میں وہ اسٹیپ سارے بتاؤں گا پیرنٹس کے لیے، کچھ سجیشنز کہ وہ گھر میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کی مثال کیسے ہے کہ کلاک ٹاور جو فیصل آباد میں ہم نے دیکھا ہوا ایک کلاک ٹاور ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، کلاک ٹاور مشہور اس لیے ہے کہ کلاک ٹاور کو سینٹر میں کلاک ٹاور ہے اور اس کو 7 رستے نکلتے ہیں، لیٹس سپوز دس ون، ٹھیک ہے، یہ درمیان میں کلاک ٹاور ہے، اس کو 7 رستے نکلتے ہیں 7، جس نے یہاں پہنچنا ہے اس کو یہ 7 رستے بند کرنے پڑیں گے۔ لیٹ سپوز آپ کا بچہ یہاں پہ ہے، آپ اس کے ہم بات کریں گے کون کون سے رستے بند کرنے ہیں جہاں سے وہ بچ جائے جنک فوڈ سے، اخلاقی برائیوں سے، معاشرے کی بیڈ ہیبٹ سے، اور ان کی تربیت بھی اچھی ہو سکے، ان کے اندر روحانیت بھی آ سکے۔ تو ہم آپ کا بچہ از دا سینٹر، بچے سے مراد آپ بھی ہو سکتے ہو، آپ کی ینگ ایڈلٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ اور اینڈ پہ میں کچھ سجیشن بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کو ادارتی انسٹیٹیوشن لیول پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی ہیلپ کیسے چاہیے، اور ایز اے پیرنٹ آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں عمرہ کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے بلایا، وہ بڑا ایک مقدس، بڑا ہی روحانی طور پہ ایک اچھا سفر گزرا، اور میں واقعی کہتا ہوں کہ میں اپنی روح ادھر چھوڑ آیا ہوں اور جسم یہاں پہ، اتنا وہ پاکیزہ سفر ہے۔ جب میں نے وہ پوسٹ کیا، لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اور میں نے لوگوں کی دعائیں، مجھے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے موبائل میں آپ سب کی دعائیں آلموسٹ لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے وہ جہاز پہ جب سفر کر رہا تھا، 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور گھر سے نکلتے ہوئے ساری رات بھی جانے سے پہلے میں وہ ساری دعائیں لکھتا، مطلب میں نے کاپی پیسٹ کی، میرے پورے نوٹس کے اندر سب کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں ناموں کے ساتھ، اور وہ میں نے پڑھی۔ لوگوں نے کتنی چاہت، عقیدت اور محبت سے وہ دعائیں بھیجیں، اور ان دعاؤں کے اندر لوگوں کی نیات بھی تھیں، لوگوں کے درد بھی تھے، لوگوں کی پرابلمز بھی تھی، میں نے وہ ساری پڑھی۔ اور اس میں لوگوں کے فائنینشیل مسائلز ہیں، لوگوں کے ریلیشن شپ، رشتوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کے معاشرتی مسئلے ہیں، تربیت کے مسئلے ہیں، پھر نفسیاتی مسئلے ہیں، پھر جسمانی مسئلے ہیں، کوئی بیمار ہے ان کے لیے دعائیں۔ تو جب وہ میں دعائیں ساری پڑھ رہا تھا، اور میری یہ نیت سی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں میرے لیے امانت ہے، اور میں وہاں جا کے یہ امانت لٹاؤں اور ان سب کی دعائیں قبول ہوں، تو وہ مجھے ساری دعائیں اپنی اپنی لگ رہی تھی، کیونکہ ہم بھی آپ کی طرح ہی اسی پاکستان، اسی ملک کے اندر گزرا ہے ساری زندگی، اور یہ دکھ، حالات، چیلنجز دیکھے ہیں۔ تو وہاں بھی جا کے پھر میں نے مشن یہ کیا کہ اس میں بہت ساری لوگوں کی ان دعاؤں سے میں نفسیات کو سمجھا کہ لوگوں کو جو جسمانی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ میں سے جس کے پاس میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، کنسلٹنسی دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم اس مشن کو ایک بڑے لیول پہ آپ لوگوں کے ساتھ مسائل کو شیئر کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، اور اس کی ڈیپ روٹیڈ جو جڑیں ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو وہاں سے یہ مشن کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں،
اپنی سجیشنز کو اور جو پوسٹ میں لگاتا ہوں، ویڈیو لگاتا ہوں، اس کے اندر اور بھی ہم مسائل کو جو ہے نا وہ اٹھاتے رہوں گا، اور اس میں جو مسائل کی جڑیں ہیں میں اس پہ بات کروں گا، تاکہ ان جڑوں کو اگر ہم خاتمہ کریں گے تو آنے والی نسل جو ہے، آنے والی ینگ جنریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. یہ میرا مقصد ہے کہ جب میرے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ان کی صحت، جب میں ان کی ہسٹری چیک کرتا ہوں تو 10-20 سال پہلے کی ان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کی روٹین ہوتی ہے، ان کی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، وہ سارے پروان چڑھتے، سلو پوائزن بنتے وہ ان کی صحتیں تباہ ہو جاتی. یہ ہے ہمارا مشن انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں اس کو کیسے کریں گے. نیکسٹ جو اسٹیپ، کچھ تجاویز ہیں جو کہ پیرنٹس کے لیے ہیں، انڈیویجول، وہ جو بحیثیت ماں باپ، میرا ان سے ڈائریکٹ ریکویسٹ ہے، ان کو یہ سجیشن ہے، ان کے لیے کچھ تجاویز ہیں کہ وہ گھر پہ کیسے امپلیمنٹ کریں، اور کچھ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اور کچھ سوشل میڈیا پہ ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو جو والدین ہیں، جو بہت سارے کویشچنز آتے ہیں کہ مدثر، جس طرح میں نے کل نیٹ فلکس کی بات کی، سوشل میڈیا کی بات کی، پاکستان میں بڑھتے ہوئے جب بچوں کو آپ خود خرید کے ایک چیز دیں گے تو کیسے بچے ٹھیک ہوں گے. میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہے، اس کے بچوں کو وہ کہتی ہیں مدثر یہ کیکس بہت کھاتے ہیں، یہ بیٹا، میں ان کو منع کرتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں کو پیسے کون دیتا ہے، پاکٹ منی کون دیتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو میں ہی دیتی ہوں. اب آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے باہر لے جا کے عادت ڈالتے ہیں غلط کھانے کی، جنک فوڈ کھانے کی، انہیلدی کھانے کی، اور ان کے سامنے منگوا کے کھاتے ہیں. اور کیسے منع کریں گے جب وہ موٹے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کہ اب وہ نہ کھائیں؟ آپ نے خود بھی کھایا، خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پھر آپ منع کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پہ بہت امیجیٹلی کام کرنا پڑے گا، بہت جلدی کام کرنا پڑے گا. کن سطحوں پہ کام کرنا پڑے گا، وہ رستے بند کرنا پڑیں گے جس میں احساس ہو. اینڈ یس، جتنے بھی لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں، فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے، جنک فوڈ انڈسٹری ہے، بیسیکلی وہ اپنے بچوں کے سیلف کنٹرول، اس کے نفس کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کے نفس کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہماری بیسک روٹس کو تباہ برباد کر چکے ہیں بہت حد تک. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میرا گول اور مشن، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آنے والی نسل کو ٹھیک کرنا ہے. جو پیچھے کھا چکے ہیں کوئی بات نہیں، سوری، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے ہی آپ سب کچھ بند کر دیں گے. وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. پہلے اس میسیج کو ایبزارب کریں، سمجھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، بے شک آپ کا حق ہے. بہت سارے ایسے والدین میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خیر ہے، بچوں کو سیلف کنٹرول کیا ہے، ان کو خواہشیں، ان کی طلب، جو خواہشیں ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، موبائل بھی دیتے ہیں، باہر بھی بھیجتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں جو کہ بچوں کو ایسے معاشرے میں ایکسپوز کراتے ہیں جس کے اندر وہاں پہ ان کو حرام، حلال، غلط، صحیح، حیا کی تمیز نہیں ہوتی. تو وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ بغیرتی کا انسان جب لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لے تو بس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں پہ غلط و صحیح کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم غلط کھانا کھا رہے ہیں، یہ جتنے فار ایگزامپل کوک ہے، پیپسی ہے، سافٹ ڈرنکس ہے، برگرز ہیں، KFC ہے، میکڈونلڈس ہے، جگہ جگہ پیزے کی شاپس کھولی ہوئی، جگہ جگہ شاورمے کی شاپس کھولی ہوئی، جگہ جگہ فاسٹ فوڈ چل رہا ہے. لوگ گھروں پہ بنا کے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے شیفز جو ہیں وہ ریسیپیز فاسٹ فوڈ کی شیئر کر رہے ہیں. پہلے یہ سمجھیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں ریگولر طور پہ، یہ غلط کھا رہے ہیں. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. غلط چیز کو ٹھیک سمجھ کے کھانا، خوشی سے کھانا، 5 جگہ پہ ناشکری ہوتی ہے. کیسے؟ وہ پیرنٹس، میں اس کو ایسے بتاتا ہوں، خدا را اللہ کرے کہ آپ کو، آپ کے کان کھلے، آپ کی آنکھیں کھلے، آپ کے دماغ کے جو بتی ہیں وہ تھوڑی روشن ہوں، اور آپ کے جو منہ کے اندر جا رہا ہے، جو کھا رہے ہیں، اس پہ اوپر ذرا سوچ. جب یہ کھلیں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا کھایا جا رہا ہے، کہاں کہاں ناشکری ہو رہی ہے. کیسے؟ 5 سطحوں کے اوپر انسان ناشکری کرتا ہے جب اپنے بچوں کو جنک فوڈ کھلاتا ہے. میں آپ کو سمپل بات بتاؤں. پہلی بات، آپ کو پتہ ہے کہ ریگولر انسان فاسٹ فوڈ بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ ان کی صحت کو تباہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان کے جسم، ان کی باڈی، ان کی نفسیات کے اوپر وہ غلط افیکٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے. دوسری،
اپنے جو پیسے اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جو پیسہ آپ کو, جو مال آپ کو دیا, آپ اسے وہ خریدے, اس کی ناشکری. بحیثیت والدین, بحیثیت پیرنٹ, آپ اپنی ذمہ داریوں کی ناشکری کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹھیک نہیں بتا رہے. چوتھا, آپ سب کو, ٹھیک ہے, خود کو بھی اور ان کو بھی ساتھ میں ملا رہے ہو اس ناشکری کے اندر. اور پانچواں, آپ آنے والی وہ ایک بیمار ذہنوں والی, بیمار نفسیاتی مریض پیدا کر رہے ہو, جو کہ کل کو بڑے ہو کے جن کو ان کو جب معاشرے کے اندر وائلیٹ کریں گے, تباہی لے کے آئیں گے, غلط کام کریں گے, پھر آپ بولیں گے کہ آج کل کے بچے ایسے کیوں ہیں. اپنے بچوں کو آج سے ہی کنٹرول کیے, ان پہ نظر رکھیے, ان کے کھانے پہ. اگر ایک انسان اپنے یہ میسج ان سب موٹے افراد کو ہے, ان سب اوبیس لوگوں کے, ان سب بیمار لوگوں کے ہے جن کی ڈائبٹیز ہے, جن کو کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے. جس انسان کو اپنے کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے, اس انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. وہ اپنے نفس کا غلام ہوگا, وہ اپنے نفس کا پجاری ہوگا, اور وہ شیطانی رستے پہ چلے گا. اس کی نفسیات بھی خراب ہوگی, اس کی روحانیت بھی تباہ ہوگی, اور اس کی جسمانی بیماریاں بھی بڑھیں گی. ہاں, کچھ لوگوں کو جسمانی بیماری ہے, اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں, جائیں ان کے پاس حل تلاش کریں, لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے کنٹرول کی. پیرنٹس, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے لیے 5 تجاویز ہیں. یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. 5 تجاویز ہیں جو کہ پیرنٹس نے کرنی ہے. سب سے پہلے تو صبر رکھیں, میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ ایڈریس کرتا جاؤں گا. پیرنٹ سے کام کرے گی وہ 5 چیزیں ہیں, 4 سے 5, جو انہوں نے گھر پہ امپلیمنٹ کرنی ہے. ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. دوسری, پیرنٹس اسکول, یونیورسٹی, کالجز جائیں. انہوں نے کیا ادارتی سطح پہ, انسٹیٹیوشن لیول پہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے ہیں, وہ بھی میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں. لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بحیثیت پیرنٹ گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے, جو جنک فوڈ آ رہا ہے گھر میں, جو پیکج پروڈکٹس آ رہی ہیں, جو گھر میں آپ لیز, چاکلیٹس آ رہی ہیں, ان سب کو لانا بند کر دیں. گھر میں کھانا ہی نہیں, ایسا نہیں آئے گا. آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے گھر میں وہ کھانا لے کے آئیں, ایسے فاسٹ فوڈ لے کے آئیں, پروسیس کیمیکل والے چاکلیٹس, پیکج فروٹس لے کے آئیں اور کہیں کہ بچے نہ کھائیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ بائی کرنا بند کر دیں. آپ کی پاکٹ منی کم ہو جائے گی, آپ کی گروسری کی لسٹ کم ہو جائے گی, آپ بوجھ کم ہو جائے گا, آپ کا منتھلی ایکسپینس کم ہو جائے گا. یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. بائی نہ کریں, بچوں کو ساتھ لے کے ہی نہیں. آپ نے گروسری ہی نہیں بائی کرنی جو کہ اس طرح کی پروڈکٹس ہو, پہلی بات. دوسری بات, اچھی گروسری بائی کریں. جب آپ گروسری کے لیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل فوڈ ہے, جو خالص آرگینک فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, نٹس ہیں, دیسی آئلز ہیں, دیسی گھی ہے, اولیو آئل ہے, کینولا آئل ہے. اچھا, ٹرانس فیٹ کی بھی میں آگے بات کروں گا کہ پروسیس فوڈ کو, ایک مجھے کویشچن بیچ میں رہ گیا کہ کیوں یہ پروسیس فوڈ ڈینجرس ہوتے ہیں. ایک ٹرانس فیٹ ہوتا ہے جو کہ سنتھیٹک فیٹ ہوتا ہے, جو کہ آئل بناتی ہیں کمپنیز. کس کے لیے؟ اپنی پروڈکٹ کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے. 6 مہینے 6 سال پروڈکٹ شیلف میں پڑی رہتی, خراب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پروسیس فوڈ, جنک فوڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ٹرانس فیٹ ہوتا ہے. ٹرانس فیٹ کمپنیز کے لیے فائدہ مند ہے, ہماری صحت کے لیے تباہ کن ہے, خطرناک ہے. اور وہ جو بچے جب چاکلیٹ, اس طرح کی لیز, سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, ان کے اندر وہ ٹرانس فیٹ سے بنی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں, وچ از اگین کلر, ڈینجرس. اس کی مین وجہ خطرناک ہونے کی یہ بھی ہے. اگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنک فوڈ کبھی آسمان سے اترا ہے, بڑا صحت مند ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کچھ لوگوں کے دماغوں میں اگر پردے پڑ چکے ہیں اور وہ اپنی صحت تباہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. دوسرا, ہیلدی بائی کریں. غلط بائی, انہیلدی بند کر دیں, ہیلدی گھر میں بائی کریں. یہ 2 مین آپ نے کام کرنے ہیں. تیسرا, جو بچوں کے ساتھ باہر کھانے جاتے ہیں, وہ جو غلط کھاتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں, ان کو پتہ ہو کہ پاپا آج ہم غلط کھانے جا رہے ہیں. اگر وہ کھانے, یہ تمیز ڈالیں. کل والی چیٹ میل والی کی ویڈیو کے اندر میں نے یہ پوسٹ کیا تھا کہ ایٹ آؤٹ کرنے جائیں تو ہیلدی آپشنس کھا سکتے ہیں, وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور بچوں کے اندر یہ اپنے اسکل ڈیولپ کرنی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ باہر کھانے جا رہے ہیں تو غلط نہیں کھانا, ہیلدی کھانا ہے. فیملی گیٹ ٹوگیدر میں انٹروڈیوس کرائیں, سافٹ ڈرنک کی طرح کی جگہ فریش جوس دینا, فریش فروٹ سرو کرنا. کھانے میں سیلڈ کی جگہ, کیس کی جگہ فریش فروٹ دیں. گفٹ ایکسچینج کریں ڈرائی فروٹ اور فروٹس میں. اپنی بیسک ٹریڈیشنز کے اوپر واپس آئیں. یہ جو کیکس, پیپسیاں,
کینس اور میٹھے آپ مٹھائیاں جو بانٹتے ہیں نا، یہ شوگر کی، وہ کہتے ہیں نا شوگر تباہ کرنے کی گولیاں آپ کی. تو گفٹ ایکسچینج جو ہے نا ہیلدی کھانوں کے کریں. پھر آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی گروسری کے لیے ساتھ نہیں لے کے جائیں. وہ ساری چیزیں اٹھائیں گے جو ان کو مزے کی لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بیسک سٹیپس ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. میں مزید ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. اب آگے بات دوسری اینڈ پہ کہ انسٹیٹیوشن لیول پہ آپ نے کیا کرنا ہے. پیرنٹس کو سب سے پہلے آپ یہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے کالج، یونیورسٹی، سکولز، اگر بڑے بچے ہیں تو سکولز میں جائیں، پرنسپلز کو، ٹیچرز کو ملیں، اپنی بچوں کی فوڈ ایٹنگ ہیبٹس، لنچ باکسز کے بارے میں. بہت سارے اسکول میں نے دیکھا ہے کہ اچھا اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ نہیں کرے تو پریشر کریں ان کو، یا اسکولز اپنے پیرنٹس کو بچوں کے پیرنٹس کو پریشر کریں، ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. ہم اسکولز کو کنسلٹنسی بھی دے سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، کنڈکٹ کر سکتے ہیں بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس. پھر جو وہاں پہ کوئی نیوٹریشنسٹ ہیں، آن بورڈ سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے ملیں. بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس، بیہیویئر، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، اس کینٹین میں کیا ملتا ہے، جنک فوڈ مل رہا ہے. اسکول بحیثیت خود اس چیز پر پابندی لگائے کہ انہوں نے جو رینٹ پہ اسکولز میں کینٹین دی ہوئی ہیں فاسٹ فوڈ کو، وہ بند کریں ان کے ساتھ، اس کو ریپلیس کریں، اپنا مینیو ریوائز کریں. اور اس کے اوپر آپ ان سے بات کریں، آواز اٹھائیں. اگر پیرنٹس نہیں کریں تو اسکول والے یہ کریں کہ بچوں کے بارے میں سوچیں. ان کو سوچنا پڑے گا، ورنہ ننھے معصوم بچوں، وہ تو پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ تو ہر کوئی کھائے گا، تو پھر صحتیں تو ان کی تباہ ہوں گی. اور دین سوشل میڈیا، انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہم اس کیمپین کو جاری رکھیں گے، اور آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ میں اٹھاتا رہوں گا. اویئرنیس کیمپین کے بارے میں ہم اس موومنٹ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں لے کے چلیں گے، اور بچوں کی صحت کو لے کے اسپیشلی ہم ایڈریس کریں گے. کوئی سوالات ہوں، کوئی آپ کی سجیشنز ہوں، ایک گروپ بھی میں نے بنا لیا ہے جو کہ اسٹاپ جنک فوڈ گروپ بائی مدثر، میں نے وہ اس کا لنک نیچے گیون ہے، اس کو بھی جوائن کریں. اپنی سجیشنز اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ. اور وہ جو قرآن کی آخری آیت ہے قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاسدین سے، شیطان سے بچائے. اس مومنٹ میں ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور آپ لوگوں کی مدد بھی ساتھ میں، اللہ کی مدد چاہیے ہوگی، وہ تو ہے، اس کی دعائیں بھی ہیں. اور آپ مل کے ہمارے ساتھ چلیں. جو والدین ہیں وہ اس پہ آواز اٹھائیں، اپنی سجیشن بھیجتے رہیں، اپنی دعائیں بھیجتے رہیں. میں مزید ویڈیو اس پہ انشاءاللہ بناتا رہوں گا، اور اس کو ایک بڑی کیمپین میں سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مدثر علی، اللہ حافظ.